ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 6 باب 52 سے 59 آیات تک۔ اس وقت جب یسوع نے کفرنہوم کے عبادت خانے میں تعلیم دی تو یہودی آپس میں یوں کہہ کر تکرار کرنے لگے کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے۔ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہوگی۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت حقیقی غذا اور میرا خون حقیقی شرب ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا اور میں باپ سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری ہے یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، اب خداوند اپنے اور اپنے لوگوں کے درمیان گہرے تعلق اور بندھن کی وضاحت کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہے، اور یہ مثال خود اس کے اور خدا باپ کے درمیان تعلق کی مثال ہے۔ زندہ باپ نے خداوند یسوع کو دنیا میں بھیجا۔ زندہ باپ اس ترکیب کا مطلب ہے کہ وہ باپ جو زندگی کا منبع ہے۔ یسوع باپ کے سبب سے زندہ تھا۔ اس کی زندگی خدا باپ کے ساتھ گہری ہم آہنگی اور قریبی یگانگت میں بسر ہوتی تھی۔ خدا ہی اس کی زندگی کا مرکز اور محیط تھا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ خدا باپ کے ساتھ سکونت کرے۔ وہ اس دنیا میں انسان بن کر آیا تھا اور دنیا کو احساس نہیں تھا کہ وہ خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ اگرچہ دنیا کو اس کے بارے میں مغالطہ ہوا، مگر وہ اور اس کا باپ ایک ہے۔ وہ انتہائی رفاقت میں رہتے تھے۔ خداوند یسوع اور ایماندار کا باہمی حال بھی بائینہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایماندار اس دنیا میں ہے، دنیا ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے، ان سے نفرت اور دشمنی کرتی اور اکثر ان کو ایذا دیتی ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے خداوند یسوع کا یقین کیا اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اسی لیے وہ اس کے سبب سے زندہ رہتے ہیں۔ ان کی زندگیاں گہرے طور سے اس کی زندگی کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ زندگی ہمیشہ تک قائم رہے گی۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔